محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ چینل پر خوش آمدید۔ ایک لڑکی کے ماں بننے کا قصہ۔ 16 برس کی عمر ہو اور ذکاء و رباب کا ناول شوگنا کی چاندنی ہاتھ لگ جائے تو بتائیے بھلا دنیا میں کون رہتا۔ ثنا تو جیسے کتاب کا کیڑا ہی بن گئی۔ اس قدر رومانٹک ناول کہ جب تک پورا نہیں پڑھ لیا کتاب رکھی نہیں، اور رکھنا اتنا آسان بھی نہ تھا۔ بڑی بہن اردو ادب میں ایم اے کر رہی تھی، ان کی کتابوں میں سے چپکے سے نکالا تھا۔ کتاب کیا تھی؟ یوں سمجھو کسی دوسری دنیا میں پہنچا دیا۔ برفیلے پہاڑ، گرم گرم حمام، اور ایک خوابوں کا شہزادہ، اور شہزادہ بھی محبت سے لبریز۔ 16 گزری، 21 آ گئی۔ اماں ابا کو شادی کی فکر ستانے لگی۔ غربت کے ڈیرے جس گھر میں پڑاؤ ڈالے بیٹھے ہوں، وہاں لڑکیاں واقعی بوجھ ہوتی ہیں۔ بہت کم ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں جو اپنے ماں باپ کی پریشانی کو سمجھے۔ زیادہ تر تو بس اپنے خوابوں کے محل دماغ میں بسائے ہوتی ہیں، جہاں شوگنا کی چاندنی کا شہزادہ یک بستہ سرد برفیلے پہاڑوں میں ان کے گھر ٹھہرتا ہے۔ وہ اپنے مہمان کی مہمانداری میں جت جاتی ہیں۔ شہزادہ اس خدمت سے مرعوب ہو کر محبت کر بیٹھتا ہے۔ خوابوں کا محل تو تب چکنا چور ہوتا ہے جب شادی کے بعد سسرال میں پہلا قدم رکھتی ہیں۔ ثنا بھی جب رخصت ہو کر آئی تو اپنے شوہر کو اپنا شہزادہ مان لیا، جس شہزادے نے اس وقت جنم لیا جب وہ اپنی بالی عمر میں شوگنا کی چاندنی پڑھ رہی تھی۔ شادی کے اگلے دن ایک نحیف سے قرب کی لہر اس میں دوڑ گئی جب نند نے اسے اپنی ساس کی چھٹیاں گوندنے کا کہا۔ ابھی تو نئی نویلی دلہن کی جھجک کم بھی نہیں ہوئی تھی۔ 21 سال کی ثنا نے بظاہر خوش دلی سے یہ کام کر دیا۔ ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ ساس اور سسرال کی فرمائشی کام اور ضروریات ثنا سے منسلک ہونے لگے۔ ساس صاحبہ اپنے بڑے بیٹوں کی بہوؤں سے اتنی لالا تھیں کہ انہوں نے ثنا کو کوئی ایسا موقع فراہم نہیں کیا کہ اس سے ایسا لگے کہ وہ یہاں کسی کی بیوی بھی ہے۔ دن اس تیزی سے گزر رہے تھے اور اس کے خوابوں کا شہزادہ اپنے کردار سے پھسلتا جا رہا تھا۔ صبح سویرے شوہر کام کو نکلتا تو پیچھے دیور اور ساس صاحبہ کا ناشتہ، اور پھر گھر میں آنے والے ساس صاحبہ کے مہمانوں کا تانا بن جاتا جو کھانا کھائے بنا چلے جائیں۔ ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ ثنا کے ہاتھوں کی مہندی تو ایسے غائب ہوئی مانو جیسے لگی ہی نہیں تھی۔ شوہر نامدار اپنی بیگم کو وقت تو دیتے تھے، لیکن بس اپنی ضرورت کے جتنا، پھر پلٹ کر دیکھنا تو دور کی بات، حال تک پوچھنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ 21 سال کی ثنا شادی کے فوراً بعد کام میں ایسی جھونک دی گئی جیسے لائی اسی مقصد کے لیے ہو۔ کام تو عورت کا مقدر ہے، لیکن اس طرح فوراً سے پورے گھر کا کام جمع، جیٹھ حضرات اور ان کی بیوی بچوں کی مہمانداریاں، وہ بھی روزانہ، اتنا آسان نہیں تھا۔ اس کے لیے بچپنا ختم تو ہوا نہیں تھا، لہٰذا اپنے شہزادے سے توقعات باندھنا شروع کر دی تھی۔ شوہر کی شکل دیکھتے ہی بچوں کی طرح روز کی روداد سناتی، اپنے پہ بیتنے والے ظلم کی داستان سناتی۔ شوہر بھی جیسے چکنا گڑا تھا، سب سنتا چپ چاپ۔ وہ بدھو اس کی خاموشی کو ہمدردی سمجھ کر اور دکھڑے روتی۔ ساس صاحبہ نے اپنے مرحوم شوہر کی برسی رکھی، تمام بچوں کو کھانے پر بلایا۔ ثنا اپنے حد تک جو کر سکتی تھی اس نے کیا، لیکن آج اس کا جی بہت متلا رہا تھا۔ تھوڑی تھوڑی دیر میں چکرا جا رہی تھی۔ آس پاس کوئی بھی تو ایسا نہ تھا جو جھوٹے منہ ہی اس کی خیریت پوچھ لیتا۔ کسی کو چائے چاہیے تھی تو کسی کو اپنے بچے کے فیڈر کے لیے پانی۔ چہرہ تھا کہ زرد ہوئے جا رہا تھا، لیکن مرتی کیا نہ کرتی، نمٹانا تو تھا۔ خیر سے سب اپنے گھروں کو ہو لیے۔ ساس بھی اپنے تخت پر جا کر لیٹ گئی، شاید وہ بھی ماضی کی یادیں تازہ کر رہی ہوں گی۔ آنکھیں موندے شوہر نامدار صحن سے برتن سمیٹ کر باورچی خانے میں رکھ کر پلٹے ہی تھے کہ ثنا کو جو زردی مائل چہرہ لیے کھڑی دیکھا۔ پوچھ بیٹھے، بھائی تمہیں کیا ہوا ہے؟ بس ہم دردی کی دیر تھی، اور وہ پھٹ پڑی۔ باورچی خانے کا سنک جھوٹے برتنوں کے ڈھیر سے ابھرا تھا، اور ثنا نے یہ برتن دھونے تھے۔ بے وقوف جب اپنی بڑاس نکال چکی تو الٹے ہاتھ کا ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر پڑا۔ وہ شور جو چکنا گڑا بن کر اس کی شکایتیں سن لیتا تھا، آج اس کی برداشت کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا تھا۔ ثنا تھپڑ کی چوٹ کھا کر چکرا کر گر پڑی اور بے ہوش ہو گئی۔ ہلکے سے سر درد کے ساتھ جب صبح ثنا کی آنکھ کھلی تو شوہر کو اپنے پاس بہت مطمئن انداز سے بیٹھے دیکھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ پوچھتی، شوہر نے ڈٹ کر کہا، اب اپنا بچپنا چھوڑ دو، تم خود بھی ماں بننے والی ہو۔ ثنا جو کل ہی اپنے ایک خواب کے ٹوٹے محل کی کرسیاں سمیٹ کر ہٹی تھی، ماں بننے کے ایک نئے احساس کے ساتھ بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ محترم ناظرین و سامعین،
کہانی کیسی لگی، آپ نے اس سے کیا سیکھا، کامنٹس باکس میں بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ شکریہ۔